بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم کل سورۃ القاف کے پہلے رکوع کی تفسیر آئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کافروں کو کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے پھر کافر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے پہاڑوں کو جمایا پھر اس میں ہر خوشنما چیز پیدا فرمائی اور پھر اس کے بعد جو ہے آسمان کا پانی جو برسایا وہ نفع کے لیے اسی طریقے سے جو ہے لمبی لمبی کھجوروں کے درخت جن کے گچھے خوب دھلے ہوئے ہوتے ہیں یہ بندوں کے کھانے کے لیے ہم نے بنائے اور پھر اس کے بعد ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا تھا اس میں قوم نوح ہے اصحاب الرس ہے قوم سمود ہے قوم عاد ہے قوم فرعون ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم ہے اصحاب الایکہ والے ہیں اور قوم تبع والے ہیں اب پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے بات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں
ہم کس کے لیے برا سوچ رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں اپنے دماغ کو غلط رخ پر لے کر جا رہے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ، جس کو شہرک بولا جاتا ہے، ہم انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جیسے یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اس کی روح اور نفس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آدمی اپنے آپ میں کتنا قریب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں، ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اور وہ کوئی لفظ منہ سے نکال نہیں پاتا ہے مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ زبان سے ہماری کیا بات نکل رہی ہے، طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے زبان سے بات نکلی رجسٹر میں بات وہ اب چل گئی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی قریب آ پہنچی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص موت کے قریب ہے۔ کب کس کا انتقال، کب کس کی موت کہاں آ جائے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے۔ کون مرنا چاہے گا بھائی، کون چاہے گا کہ اتنی محنت سے کمائی جو ہم نے کی ہے اس کو چھوڑ کر چلے؟ لیکن یہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہی پینا ہے۔ ہم میں سے چاہے جتنا کوئی بدکے اور چاہے جا کر اپنے لیے بالکل شیشے کا محل تعمیر کرا لے اور اس کے بعد پھر اس میں ٹیک لگا کر بیٹھا رہے، سوچے کہ یہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ موت کا وقت اسی شیش محل میں اگر ہوگا تو وہیں ہو جائے گا، موت کا فرشتہ آ کر فوراً دبوچ لے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہی دن وعید کا ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو اپنے ہمراہ لائے گا اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور اس کو تو اس دن سے وہ بے خبر تھا، تو اس دن سے بے خبر تھا، تو اب ہم نے تجھے اس پر یہ پردہ جو ہے، غفلت کا جو پردہ تیرے اوپر تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے تجھ پر سے جو تیرے اوپر غفلت کا پردہ تھا اس کو ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے، تم دیکھ رہے ہو، تحد نگاہ انسانوں کو دیکھ رہے ہو، حساب کتاب کا دور چل رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ آج تمہاری نگاہیں اس اعتبار سے بھی تیز ہیں کہ دنیا میں جو کچھ کہا جاتا تھا اس کو تم مان نہیں رہے تھے، اب جب آئے ہو تو یہاں تمہاری آنکھیں تیز بھی ہیں اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ قرآن جو بول رہا تھا، قرآن کے جو بیان کرنے والے تھے جو بول رہے تھے وہ حق تھا اور تو ہم اس سے دور بھاگ رہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کے بعد فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ وہ روز نامچہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ ہمارا روزانہ کا جو شیڈول ہے وہ روزانہ کے اعتبار سے رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے ہمارے کس حال میں گزر رہے ہیں وہ فرشتے دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل رجسٹرڈ ہو رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو سب پورا رجسٹر اٹھا کے فرشتہ رکھ دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں صاحب کا، یہ محفوظ صاحب کا جو ہے روز نامچہ ہے، یہ فلاں صاحب کا روز نامچہ ہے، انہوں نے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا حرکتیں کی، کیا کیا باتیں کی، وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب جب اعمال نامہ اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ڈال دیں گے، لیکن اگر اعمال نامہ اچھا نہیں ہوا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور حق سے ضد رکھتا ہے۔ حق بات جب اس کے سامنے بیان کی جائے تو ہمیشہ حق کے خلاف اس سے کہا جائے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کرو جس سے مسلمانوں کی شرمندگی ہو، اسلام کا جو ہے اسلام کا نام بدنام ہو، لیکن وہ حق سے ہٹ کر، حق کی بات کو نہ سمجھ کر وہ حق کے خلاف کرے گا، ایسے شخص کو القیا فی جہنم کل کفار عنید، اب ہر ایسے شخص کو جہنم میں بالکل جو اٹھا کر ڈال دو جو حق کے خلاف جو ہے ضد کرتا تھا اور حق کو جو ہے نہیں مانتا تھا۔ مناع للخیر معتد مرید، اور نیک کام سے روکتا تھا اور حد عبودیت سے بھی باہر جانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہمارے لیے رکھی ہے، ہم کو اپنا بندہ بنایا ہے، ہم بندے بن کر رہیں، خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔
ہم میں سے جو ہمارے انڈر میں 10-20 لوگ کام کرنے والے ہیں، جو ہمارے انڈر میں ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنی خدائیت ان کے اوپر جمانا چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہی ہم اصل ہے، باقی اس کے علاوہ اصل نہیں ہے. تو یہاں بندے بن کے بھیجے گئے ہو، بندے بنا کے، بندے بن کے رہو، خدا بن کر نہ رہو، کیونکہ تمہارا خدا جو ہے وہ سارے کے سارے بادشاہوں کو اپنے لپیٹ میں لے گا. تم چھڑوئیے جو ہو، یہ تمہاری گردن مروڑ کے کہاں سے کہاں پھینکے گا پتہ نہیں. اس لیے خدا بننے کی کوشش نہیں. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور دین میں جو شبہ پیدا کرنے والا ہے، حد عبودیت سے باہر جانے والا مرید، دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہے. اب یہ کون ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود بنا رکھا ہے، دوسرا معبود تجویز کر رکھا ہے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بھروسہ یہ ہے کہ ہمارا دکان ہمارا خرچہ چلا رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھروسہ کیے ہوئے، یہ یقین کیے ہوئے کہ ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے، ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، وہ ہمارے کھیت سے چل رہا ہے، ہمارے جو ہے دکان سے چل رہا ہے، ہمارے جو ہے بزنس سے چل رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا نظام اپنے حساب سے چلا ہے. مجھے پتا بھی ہے میلے میں گھومنے والے تیری دکان کوئی اور ہی چلاتا ہے. جو لوگ دکان لگا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو ان کو ایک دن میں کچھ نہ دے، اور چاہے تو اسی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اتنا اٹھا کر دے، اتنا دے دے کہ لوگ سمجھ لیں. اور بزنس مین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ چیز بخوبی معلوم ہے کہ پورا دن جو ہے کام نہیں ہوتا ہے، لیکن آخر میں 8-10 گاڑیاں ہوٹل والوں کی، 8-10 گاڑیاں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی انتظام کر. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے. اب اس سے اگر کوئی کٹے گا اور اس سے کوئی مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھے گا تو پھر اس کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. جو شیطان ہم کو بہکاتا ہے نا روزانہ، اس کی دیکھو بات، وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا. ہمارے ساتھ میں جو لوگ ہیں نا آج کہہ رہے ہیں کہ چلو آج تھوڑا سا یہ کام کر لیا جائے، تھوڑا یہ گناہ کر لیا جائے، تھوڑا یہ کر لیا جائے. کل جب یہ ہمارے پاس ہمارے بغل میں ہوں گے اور ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم سے کہا تھا، تو یہ فوراً کہہ دیں گے، کہہ کے بلّہ جھاڑ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کے اوپر جبر نہیں کیا. وہ خود اپنی جو ہے اپنے دامن کو بچانے کے چکر میں ہوگا، تو تمہارے چکر میں کیا پڑے. اور وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا. فی ضلال بعید ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود جو ہے گمراہی میں ہو گیا تھا، اور یہ خود کی گمراہی میں جا پڑا تھا، اور یہ خود کھلی میں سب کچھ معلوم ہے کیا حق ہے کیا غلط ہے. اس کے باوجود بھی غلط کا ساتھ دینے والے 98% ہوں گے، حق کا ساتھ دینے والے 2% ہوں گے. اب جب تم اپنے ساتھیوں کو چن کر رکھے ہو تو ٹھیک ہے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو واویلا مچا لو، تھوڑی دیر کے لیے سازشیں کر لو، چلے گا. لیکن جب وہاں پہنچو گے تو جو تمہارا ساتھی جو آج تمہارے ساتھ مل کر سازشیں کرنے والا ہے نا، وہ بھی کہے گا ذرا سا دور ہٹو، سامنے آنے تو حساب کتاب ہو جائے گا، پھر ملتے ہیں بعد میں، کوئی پرسان حال نہیں. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید. یہی نہیں کرے گا بلکہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے گے کہ بھیا تمہیں لے کے گراؤ فلانے دن جہاں جو ہے جوا ہو رہا ہے، جہاں شراب پی جا رہی ہے، تمہیں تو ہم کا لے کے گراؤ، تمہیں تو 2 گھونٹ پلا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جھگڑو وگڑو نہیں ہے، وہ جو کچھ کرنا دنیا میں کر لیا، اب یہاں جھگڑو نہیں. میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، یہ بے فائدہ ہے. اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا، جو چیزیں ناجائز ہیں اس کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی گئی تھی. یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ان سے دور رہو. یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ان کے قریب رہو، ان پر محنت کرو. تمہارے سامنے تو ساری باتیں تھی. جھگڑو وگڑو یہاں نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے لڑائی وڑائی کرنے سے. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اور میرے یہاں وہ بات وعید مذکور کی نہیں بدلی جائے گی، اور میں اس تجویز سے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں گا. یہ کوئی قانون نہیں ہے ملک کا کہ جب چاہے تو اپنے مطابق ملک کی پالیسی اور ملک کے قانون بدل لیں. اللہ کا قانون اٹل ہے، وہ اٹل رہے گا. تمہارے خلاف فیصلہ آ گیا تو وہاں پر جو کوئی سفارش اور کوئی مطلب چاپلوسی وابلوسی اللہ تعالیٰ نہیں، کچھ نہیں چلے گا. بس جو حساب ہو گیا وہ جو ہے ہو گیا، تم کنارے ہٹو، دوسرا اگلا آ رہا ہے. اس اعتبار سے وہاں پر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگا دی جس کے اوپر، وہ اسی حال میں رہے گا. آگے اس کا تذکرہ ہے جس میں ہم لوگ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم برے کام چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن کی ہم دوزخ سے کہیں گے تو بھر دی گئی،
وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے. مگر کیا پوچھے کہے گی اللہ تعالیٰ کچھ اور ہے, یہ تو کم ہے ہمارے پاس, اور بھیجیے, جو آنے والے ہوں بھیجیے, دنیا میں جتنے نافرمان تھے. ایک اس کی تفسیر اس طور پر کی جا سکتی ہے کہ یہ پوچھنا شاید کفار کو ڈرانے کے لیے تھا, کہ ڈرانے کے لیے اس واسطے تھا کہ تاکہ جواب جو جہنم نے دیا ہے وہ سن کر یہ ڈر جائیں اور دوزخ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کیسے غضب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرے طور پر جو ہے جہنم کو کہتی جائے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے ہے کچھ بتاؤ, خالی ہے, کہیں جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہو, آپ یہاں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, آؤ سب کو بھیجو. جو دنیا میں جو ہے طرح طرح کی عیاشیاں کرتے تھے, آپ کے خلاف جو ہے بغاوتیں کر رہے تھے, آپ کو معبود نہیں مان رہے تھے, حق بات سے روگردانی کر رہے تھے, بھیجیے. دراصل سب کو ہمارے پاس بہت جگہ ہے, آپ بھیجتے جائیں گے, ہم اب جگہ ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے, ہمارے پاس جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اب یہاں اچھے لوگ اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی. ازلاف جنت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے یا تو جنت کی جگہ منتقل کر کے میدان قیامت کے قریب لے آئی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کو سب قدرت حاصل ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہیں جہاں چاہیں اٹھا کر اس کو رکھ دیں. تو اس صورت میں ادخلوہا فرمانا اس طور پر ہے, اس طور پر نہیں ہے کہ ابھی چلے جاؤ, بلکہ بشارت اور وعدہ اور حساب کتاب کے بعد جانا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حساب کتاب کے فراغت کے بعد ان لوگوں کو جنت کے قریب پہنچا کر باہر ہی سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون, یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا, ادخلوها بسلام, اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی. ھذا ما توعدون لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع ہونے والا ہو, پابندی کرنے والا, توبہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ہے افعال پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ہے طریقوں پر چل کر جو ہے اس پر پابندی کرنے والا ہوگا, جنت اس کے لیے تیار کی گئی. اور کس شخص کے لیے جنت تیار کی گئی؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہو, اللہ کو دیکھے بغیر ڈر رہا ہو اور رجوع ہونے والا ہو, رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا. یعنی اگر گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اب دنیاوی ٹھیکیدار تو ہلکا سا اگر کوئی گناہ کر دے تو وہ اس کو ایسے طریقے سے نیچے گرا دیتے ہیں بیچارے کہ دوبارہ وہ اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا. پانچ وقتہ نمازی ہو, انسان ہے, غلطی ہو گئی, اب اس کے اوپر ایسا مسلط ہو جائیں گے, اس کو ایسی باتیں سنانا شروع کریں گے کہ وہ بیچارہ مسجد بھی چھوڑ دے, ایسے سنانا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ اپنے سامنے والے کی کچھ غلطی نظر آ گئی تو بازار میں اور باقاعدہ نجی محفلوں میں 8-10 لوگ ہوں گے, وہاں جو کھلے بازیاں کی جاتی ہیں بس اللہ خیر کرے, کر دیو فلاں کے ساتھ برا, اچھا ایسا کرنے والا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں اس شخص کو جو ہے معاف کریں گے, اس شخص کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے دیکھے ڈرتا ہو اور ہمیشہ گناہ ہونے پر توبہ کرنے والا ہو. ادخلوها بسلام, اب اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ دن ہمیشہ داخل ہونے والا ہے, یہ ہمیشہ دن رہنے والا ہے. اب جنت میں تمہاری جو ہے تم کو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا, تم جوان رہو گے. جنت میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی. اب تم آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزارو, جو مرضی آئے کرو. دنیا میں تمہارے لیے پابندیاں تھی, وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو تمہارے شیش محل ہوں گے, جو تمہارے جو ہے باقاعدہ گھر ہوں گے, سونے چاندی کے جو بھی جو ہے بڑی بڑی اینٹوں والے جو گھر ہوں گے, اور جو تمہارے جو ہے گارڈن ہوں گے, جا کے جہاں گھومنا چاہو گھومو. تمہارے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی, مرسیڈیز بھی ہوں گی, تمہارے پاس باقاعدہ جو ہے اوپر اڑنے والے گھوڑے بھی ہوں گے اور نیچے جو ہے دوڑنے والے گھوڑے ہوں گے. جس پر چاہو جیسی چاہو سواری ویسی لے. گاڑی کوئی نہیں نکلتی ہے, ہم میں سے ہر ایک کے من میں آ جاتا ہے کہ کاش یہ ہماری ہوتی, لیکن وہاں پر کاش کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں بات آئی کہ چلو بیٹھو ٹھیک, اب جاؤ جہاں جانا, اب آ گئی وہ, اب جاؤ تم کو جہاں جانا. تو جب اعمال اچھے ہوں گے تو پھر ہم اپنی مرضی کی اور اپنی ساری خواہشات وہاں پوری کریں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے. ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمتیں ہیں, بس تم کو سمجھانے کے لیے, تمہارے ذہن و دماغ میں بات لانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں. ایسی ایسی بھی نعمتیں ہیں کہ تمہارے ذہن و دماغ میں کبھی سوچی بھی نہیں ہوں.
وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. ہم ان اہل مکہ سے بہت پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانٹتے پھرتے تھے. یعنی قوت کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیے تھے، اور قوت کے اعتبار سے ان کے پاس اسباب بھی تھے، یعنی کہ روزگاری کی، معیشت کی. وہ غریب بھی نہیں تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، اور ان کے پاس طاقت بھی تھی. کئی فٹ کے لمبے لمبے لوگ ہوا کرتے تھے، اور 350 سال، 950 سال، 450 سال، 550 سال ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی. تو جب ان کو ہم نے اٹھا کے پٹک دیا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو جو 70 80 90 سال جینے والے لوگ ہو؟ تمہاری کہاں سے مطلب یہ آواز ہو گئی کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ حل من محیص. لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی، یعنی کسی طرح نہیں بچ سکے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. یہ جو باتیں قرآن میں بار بار بیان کی جا رہی ہیں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس سمجھدار دل ہو، جس کے پاس سمجھدار دل ہو، اور کم از کم دل سے متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو. اگر ہم چاہیں اپنی اصلاح کرنا تو قرآن سے بہتر ہمارا کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی اصلاح کرنے والا نہیں. لیکن مستقل جب قرآن میں بات آتی ہے، کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ اس میں جو ہے پھر اپنی جو زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. نصیحت ان لوگوں کے لیے قرآن کر رہا ہے جو عبرت پکڑنے والے ہیں. نصیحت قرآن ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے جو کان دھرنے والے ہیں باتوں پر، جو باتوں کو توجہ سے سن کر اپنے اندر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. ورنہ قرآن ایسے لوگوں سے مخاطب ہی نہیں ہے جو جان بوجھ کر بھی گونگے بہرے بنے رہتے ہیں، جن کو نہ دکھتا ہے، نہ جان بوجھ کر سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا ہے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم کو تھکان نے چھوا تک بھی نہیں ہے. بڑا ہی صبح جو ہے وہ جو مستری ہوتے ہیں اینٹا گاڑے والے، وہ صبح 8 بجے آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر کے 4 بجے روانہ ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں ان کو باقاعدہ جو ہے چاہیے بھی کچھ جو ہے پانی وانی کا. لیکن وہاں سسٹم کیا ہے کہ اللہ نے جب بنایا ہے زمین اور آسمان تو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور تھکان چھوڑو، تھکان نے تو چھوا تک بھی نہیں. اور اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو 6 دن میں بنا سکتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچو کہ ہم کو بنانے میں کتنا منٹوں سیکنڈوں ان کو لگا ہو. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. تو ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے. ہر زمانے میں لوگ جو ہے دعات کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے رہے ہیں. یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کافروں نے ہمیشہ اپنے زمانے کے پیغمبروں کو، نبیوں کو پریشان کیا ہے. اسی طریقے سے علاقائی اعتبار سے جو علماء ہوتے ہیں ان کے خلاف 8-10 لوگ ضرور ہوں گے جو ان کی جو ہے ایک ایک بات کی کھال کو نکال کر طرح طرح کے ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچیں گے. فاصبر علی ما یقولون. جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ صبر کر لیجئے. اور وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے. اب اس میں نماز بھی داخل ہے. قبل طلوع الشمس سے مراد آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی نماز، وقبل الغروب اور سورج کے چھپنے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز. ومن اللیل فسبحه وادبار السجود. اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے. اس میں مغرب اور عشاء داخل ہو گئی، اور فرض نمازوں کے بعد بھی. حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی فکر میں لگے رہیے تاکہ ان کے جو کفریہ باتیں ہیں اور تاکہ ان کے جو الزامات والی باتیں ہیں آپ ان پر توجہ مت کیجیے. لوگ آپ کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، رچنے دیجیے، ٹھیک ہے. مکر و مکر اللہ. اور وہ تمہارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایسی خطرناک اللہ سازش رچے گا کہ یہ دوبارہ دنیا میں نظر بھی نہیں آئیں گے، حالات ان کی پنچر ہو جائیں گے. لیکن آپ صبر کے ساتھ کام کریے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور سن رکھو کہ جس دن ایک پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا. پاس ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز سب کو بے تکلف پہنچ جائے گی. کوئی مکہ میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی، کوئی چین میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے تب بھی سب کو پہنچ جائے گی. اور یہ ایسی آواز ہوگی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو بغل ہی سے پکارا جا رہا ہے. اب تو مائک کا سسٹم ہو گیا، ورنہ لوگ پہاڑی پر چڑھ کر آواز دیا کرتے تھے، اور جہاں جہاں پر جیسے جیسے لوگوں کے جو ہے رسم و رواج ہوتے تھے لوگوں کو جمع کرنے کے،
لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایک آدمی چین میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا برطانیہ میں ہے، تیسرا امریکہ میں ہے، چوتھا جو ہے سعودی عرب میں، پانچواں جو ہے قطر میں ہے، چھٹا کویت میں ہے، ان سب کو یہ والی آواز جو بتائی گئی کہ سن رکھو، جس دن ایک پکارنے والا پاسی سے پکارے گا اس روز چیخنے کو بالیقین سب لوگ سن لیں گے. جو سور پھونکا جائے گا وہ سور بڑا خطرناک ہوگا، اس کی آواز سب کو سنائی دے گی، پکارنے والے کی آواز سب کو سنائی دے گی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس روز اس چیخنے کو بالیقین سب لوگ سن لیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا. اب جب جو سور پھونک دیا جائے گا قبر والے بھی اٹھ کے کہاں چلنا شروع کر دیں گے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی اب بھی جلاتے ہیں، ہم اب بھی مارتے ہیں. پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا مارا، اور اب اس کے بعد جب تم قبر میں آ گئے تب اب بھی تم کو ہم جلانے والے، اب بھی تم کو مارنے والے ہیں. ہمارے ہاتھ میں جو قدرت ہے، ہمارے ہاتھ میں جو ہے سپر پاور ہے، وہ دنیا کے کسی شخص کے پاس نہیں ہے. ہم تم کو جب چاہیں تب مار سکتے ہیں، جب چاہیں تب جلا سکتے ہیں. تمہاری ہڈیاں گوشت و سب گل جائے، تم کو ہم اسی طرح انسان بنا کے دوبارہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور تم کو پھر واپس پلٹ کے ہمارے ہی پاس آنا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن زمین ان لوگوں پر کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے. ذلک حشر علینا یسیر، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جمع کرنے میں بالکل آسانی سے جمع کرتے ہیں. نحن اعلم ما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. اللہ گھٹ کر تم جو بات کر رہے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے، کس کے خلاف بات کر رہے ہو وہ پتا ہے. تم مسجدوں میں بیٹھ کر، باہر بیٹھ کر، اور طرح طرح سے جو ہے ایسی ایسی جگہ پر جاتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ یہاں پر کوئی گاؤں کا شخص نہیں آ سکتا، کوئی جو ہے ان کے فلاں کی جان پہچان والا نہیں آ سکتا. تم جہاں بھی بات کر رہے ہو، نحن اعلم ما یقولون، تم جو کچھ کہتے ہو، جو بات کرتے ہو ہم سب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. جبر ان پر کسی پر نہیں کیا جا سکتا. ہمارا کام کیا ہے؟ بات پہنچا دینا. بات پہنچا دی گئی، مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو کوئی بات نہیں. ہم تمہارے اوپر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہوئے کہ کام تم کو کرنا ہی کرنا ہے. تم کو پتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکات دینا واجب فرض ہے، اسی طریقے سے حج کرنا جن کے پاس استطاعت ہو یہ فرض ہے. اب سب کچھ تم کو پتا ہے. لوگوں کے حق مارنا غلط ہے، لوگوں کے ساتھ غلط کرنا یہ غلط ہے. ساری چیزیں تم کو پتا ہے، ان کو ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. تم اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کے نائبین ہیں ان کے ذریعے سے ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. اب تم کو راستہ چننا ہے. مانو تو ٹھیک، نہیں مانو تو ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر جبر کر کے ہم کو نہیں بٹھایا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو. ڈرنے والے ہیں وہ قرآن سنتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ڈرنے والے نہیں ہیں، بس ان کے بارے میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. الحمدللہ 26ویں پارے کی بھی تفسیر آج مکمل ہو گئی. کل سے انشاءاللہ 25ویں پارے کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک رمضان کے ایام چل رہے ہیں مبارک ساعتوں کو گزارنے والا اچھے طریقے سے بنا دے. رمضان کے سب سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. پہلے عشرہ کی آج جو ہے 9واں روزہ ہے، ایک دن ختم ہونے والا ہے. یہ رحمت والا جو عشرہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر مغفرت کا، پھر تیسرا خلاصے فی النار کا. اللہ تعالیٰ تینوں عشروں کو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے جو ہے فائدے مند بنائے، سود مند بنائے. رحمت والے کو ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، مغفرت والے